क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि खुदा क्यों हमें डिफ़िकल्टीज़ में, प्रॉब्लम्स में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हार्ड टाइम में, दर्द में, तकलीफ़ में, दुखों में, परेशानियों में और गमों से, बीमारियों से गुज़रने देता है? Why does God allow problems? और सेकंड पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो है 7 बेनिफिट्स ऑफ प्रेजिंग गॉड इन हार्ड टाइम। जी, अगर हम दुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, कमज़ोरी और तंग दस्ती में खुदावंद की इबादत करते हैं, उसकी प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ और हम्द करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद वो कौन से मौजज़ात हैं, वो कौन सी बरक़ात हैं जो हमारे लिए कसरत से निछावर करता है। किसी दाना शख्स ने अपनी किताब में कहा है, सफरिंग इज़ अ ग्रेट टीचर। जी हाँ, मुसीबत से बड़ा कोई उस्ताद नहीं। किसी साहब हिकमत शख्स ने फरमाया है, लाइफ विदाउट प्रॉब्लम इज स्कूल विदाउट टीचर। जी हाँ, ज़िंदगी दुखों परेशानियों के बगैर ऐसे ही है जैसे कोई स्कूल बिना उस्तादों के। खुदा इसलिए प्रॉब्लम को हमारी ज़िंदगी में अलाउ करता है ताकि प्रॉब्लम्स के वसीला से हमारी ज़िंदगी में वो टीचिंग का और ट्रेनिंग का काम कर सके। प्रॉब्लम हमारी लाइफ को टीच भी करती हैं और ट्रेन भी करती हैं। आज की वीडियो में जो पहली चीज़ हम सीखेंगे वो है, मुश्किलात हमें सिखाती हैं कि हाउ टू हैंडल प्रेशर। मुश्किलात के सबब से जो हमारे माइंड पर प्रेशर आता है उसको किस तरह से हैंडल करना है। दाऊद इस प्रेशर को हैंडल करना बखूबी जानता था। जब भी उसकी भेड़ें उठाकर चीता, शेर या भालू या रीछ लेकर चला जाता था, वो उसके पीछे दौड़ता था, वो उसे मारता था, वो अपनी फलाखन से उस पर हमला करता था और उसके मुंह से अपने शिकार को, उसके शिकार को छीन कर वापस ले आता था। वो इस प्रैक्टिस से बार बार गुजरा था कि मुश्किल के वक्त में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। यही सबब है जब वो मैदान जंग में गया, जाती जूलियत को सामने देखा और वो फौजें जो तमाम की तमाम इसराइली डर रही थी, दाऊद उनसे डरने वाला ना ठहरा, बल्कि उसने कहा, ये फ़लस्ती जाती जूलियत होता कौन है कि मेरे खुदा की फसीहत करे और मेरे खुदा की फ़ौजों की फसीहत करे। वो प्रेशर लेना जानता था, इसलिए उसने उससे लड़ने का ऐलान किया। मुश्किलात हमें ये भी सिखाती हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। जी हाँ, दूसरी बात, मुश्किलात हमें ये सिखाती हैं कि किन चीज़ों को हमें पहले करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को बाद में करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से तर्क करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है। जब साउल को दाऊद के बारे में पता चला तो उसने अपना जंगी लिबास दाऊद को ऑफ़र किया कि ये पहन और ये पहन कर जाती जूलियत के मुकाबले में जा। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं इस लिबास को पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसका तजर्बा नहीं रखता, इसलिए मैं इस लिबास के साथ नहीं, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फलाखन और पत्थरों के साथ मुकाबला करने के लिए जाऊँगा जिनमें मैं माहिर हूँ। मुश्किलात हमें डिसीजन लेना सिखाती हैं कि क्या करने की हमें ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत नहीं है। वेल डिसीजन मेकर हमें बना देती हैं। नंबर 3 है जी, मुश्किलात हमें ये भी सिखाती हैं, हु विल स्टैंड विद यू, हु इज़ रियल पर्सन फॉर यू। जी हाँ, कि मुश्किल के वक्त कौन शख्स हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन हमारी फ़िक्र कर रहा है, चाहे वो रूहानी तौर पर हो, माली तौर पर हो, जज्बाती तौर पर हो या माशी तौर पर हो। हमें उन लोगों को वैल्यू करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनकी इज़्ज़त करना है जो मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। साउल की ज़िंदगी में जब मुश्किल वक्त आया, जब वो खुदा के लोगों को मारने के लिए जा रहा था, खुदा ने उससे कलाम किया, वो अपने घोड़े से गिर गया नीचे, अंधा हो गया। उस मुश्किल वक्त में जब खुदा ने कलाम करके उसे बता दिया कि तू मुझे सताता है, मेरे लोगों को नहीं बल्कि मुझे सताता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, जो कोई मेरे लोगों को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। खुदा ने यही बात यहाँ साउल को बताई। साउल जब इस दुख में से गुजर रहा था तो हननिया को खुदा ने उसके पास भेजा, और हननिया जब उसके पास आया, खुदा की कलीसिया उसके पास आई, तो खुदा साउल ने फिर अपने आप को खुदा की कलीसिया के साथ अटैच किया, उनके साथ राब्ते में आया
ان کے ساتھ مل کر منادی کی، ان کے ساتھ گواہی دی اور ان کے ساتھ مل کر جو دکھ دینے والا تھا دکھ اٹھانے والا بن گیا۔ جی ہاں، جو لوگ دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پریشانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور ہم ان کی ویلیو کریں، کیونکہ پرابلمس میک اس میچور، مشکلات ہمیں میچور کر دیتی ہیں، ہماری سمجھ بوجھ دانائی عقل فہم شعور کو بڑھا دیتی ہیں، اچھے برے میں امتیاز سکھا دیتی ہیں۔ اور ساؤل بھی جب میچور ہو گیا اس دکھ کے سبب سے، اس تکلیف کے سبب سے، تو باوجود شریعت کا عالم ہونے کے وہ مسیحی لوگوں کو دکھ دیتا تھا، لیکن جب میچور ہوا اس دکھ کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ، خدا کی آواز کے ساتھ، تو اس نے خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر منادی کرنے کے کام کو اور دکھ اٹھانے کے کام کو کرنا پسند کیا۔ دکھ پریشانیاں ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر میچور کرتی ہیں۔ پرابلم ٹیچ اس لیسنز، جی ہاں، مشکلات ہماری زندگی میں بہت سارے اسباق کو لے کر آتے ہیں۔ سمسون کو جب اس کے دشمنوں نے پکڑ لیا، اس کی آنکھیں نکال دی، اسے چکی پسوائی، اسے جیل میں بند رکھا، اس کا تمسخر اٹھایا، تو سمسون نے یہ لیسن سیکھا اس بڑی مشکل کے سبب سے کہ مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس نے معافی مانگی خدا سے اور کہا کہ مجھے ایک بار موقع دے تاکہ میں اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکوں۔ وہ سبق جو سمسون نے اپنی پوری زندگی نہیں سیکھا، دکھ نے، پریشانی نے، تکلیف نے اسے زندگی کی آخری لمحوں میں سکھا دیا۔ مشکلات ہمیں سیلف کانفیڈنس دیتی ہیں۔ جب سمسون دکھ میں تھا تو اس نے سیلف کانفیڈنس کے بارے میں سیکھا اور اس نے خدا سے کہا کہ ایک بار مجھے موقع دے، ایک بار مجھے اپرچونٹی دے تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں۔ اور اس نے اس نوجوان سے جو اسے پکڑے ہوئے تھا کہا کہ اس بلڈنگ کو جو ستون کنٹرول کیے ہوئے اس کے پاس مجھے لے جا۔ اور جب وہ شخص اسے لے گیا تو اس نے ستونوں پر ہاتھ رکھ کے پورے کانفیڈنس سے دعا کی اور خداوند سے منت مانگی اور پوری طاقت سے انہیں ہلایا اور انہیں گرا دیا۔ اور سمسون نے اپنے جیتے جی اتنے دشمنوں کو نہیں مارا جتنے مرتے وقت مارا، کیونکہ پرابلم ہمیں وہ سبق سکھا دیتی ہیں، وہ کانفیڈنس دے دیتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں نارمل لائف میں نہیں سیکھ پاتے۔ نیکسٹ بات جو ہم کریں گے وہ ہے ٹربلز ریمین فیتھفل ٹو گاڈ۔ مشکلات ہمیں خدا کے ساتھ ایماندار رہنے کے لیے، ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ایوب کی زندگی میں جب دکھ آئے، اس کے بچے مر گئے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اس کے جانور مر گئے، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے بدن پر کیڑے نکل آئے اور وہ ہر طرح سے اذیت میں تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ خدا کی تحقیر کر اور مر جا۔ لیکن ایوب نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آج ہمیں بھی دکھوں پریشانیوں میں جڑا والے کی کلیسیا کو، پاکستانی کلیسیا کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا جب ہمیں خوشیاں دیتا ہے تو کبھی کبھی ان کے ساتھ دکھ بھی ہمیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس طور سے ایماندار رہیں گے دکھوں اور مشکلات میں بھی، تو پھر خداوند اپنی قوت اور قدرت کو ہمارے لیے جاری اور ساری کرے گا، کیونکہ دکھوں اور تکالیفوں میں خدا کی پرے اور پریز کرنے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ جب پالوس اور سیلاس قید خانہ میں تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹھ میں ٹھوکا ہوا تھا، زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، قید خانہ میں تھے، ان کی نگہبانی ہو رہی۔ اعمال 16:25 سے 28 تک ہمیں یہ کہانی نظر آتی ہے، لیکن وہ دعا کر رہے، ہم کے گیت گا رہے تھے، خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ لوگ حیران تو ہوتے ہوں گے کہ یہ دکھوں میں بھی گیت گا رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا ان کا ایمان ہے، یہ کیسا ان کا عقیدہ ہے، یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جب یہ دکھ ملتے ہیں ہم تو گالیاں دیتے ہیں، ہم تو مارتے ہیں، ہم تو دہشت وحشت پہ اتر آتے ہیں، ہم تو دکھ دینے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن یہ حمد کر رہے ہیں، یہ تعریف کر رہے ہیں، یہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن پالوس اور سیلاس جانتے تھے کہ وہ مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، اور دکھوں میں بھی انہیں خدا کی حمد اور تعریف کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے جب ہم دکھوں میں خدا کی حمد اور تعریف کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں؟ پہلی بات کہ God will fight for you،
خدا آپ کی لڑائی خود لڑتا ہے۔ خدا کی بندی نے گیت گایا، ہن تیریاں لڑائیاں تیرا رب لڑے گا۔ داؤد کہتا ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی میں تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں۔ جی ہاں، جو لوگ خداوند کی کلیسیا ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ دکھ میں، پریشانی میں، عذاب میں، مشکل وقت میں، پین سے، درد سے گزر رہے ہوں، تو بھی خداوند کے فرمان کو پورا کرنے میں ان کی خوشنودی ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ بات جو خدا دکھوں میں خدا کی تعریف کرنے اور اس کی دعا کرنے میں ہے، وہ ہے گاڈ ول پروٹیکٹ یو۔ خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا کی نگہداشت کرے گا، خدا آپ کو سنبھالے گا، خدا لوگوں کو مہیا کرے گا، خدا آپ کی چیزیں جو کھو گئی ہیں، جو نقصان ہو گیا، اسے پورا کرے گا۔ اور جڑامالہ کی کلیسیا یہ جان لے کہ خداوند آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اور بھی مسیحی لوگ جو دکھوں میں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیں کہ خداوند آپ کو دکھ میں بھی پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دکھوں میں جب خدا کی تعریف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تو آپ خدا کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، آپ خدا کے حضور میں قربانی گزرانے ہوتے ہیں، جو خدا کے حضور میں نہایت پسندیدہ ہے۔ پھر خداوند وہاں پر اپنے معجزانہ قوت اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ پریز میک میریکلز پاسبل۔ جی ہاں، حمد و ستائش مشکلات میں معجزات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ پریز بریک چین اینڈ اوپن ڈورز۔ جی، مشکلات میں خدا کی حمد اور تعریف کرنے بہت سارے دروازے کھولنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے، بہت ساری بیڑیوں کو، بیریئرز کو توڑنے کا اور کھولنے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ جڑامالہ کی کلیسیا یا آپ میں سے کوئی اگر کسی مشکل پریشانی سے، ہارڈ ٹائم سے، تکلیف سے، کسی درد سے، کسی ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہا ہے، تو یاد رکھے کہ خدا کی پریز اور پرے کریں تاکہ خداوند آپ کے لیے اپنے میریکلز کو جاری اور ساری کرے، آپ کے چینز کو توڑے، آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازوں کو اوپن کرے، جیسے پالوس اور سیلاس کے لیے کیا۔ اس ویڈیو کو ان تمام تر لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اس وقت دکھ، پریشانی اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، تاکہ وہ سفر کرنا سیکھیں اور خداوند کے معجزات کو ریسیو کریں۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔ تھینک یو۔